السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ماہر حسن علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حسن ٹی وی۔ دوستو، آج جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلتا ہے یا نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور پوری دنیا اس سوال کی منتظر ہے کہ اس کا کیا نکلتا ہے رزلٹ، اس کا نتیجہ کیا آتا ہے۔ دوستو، پورے خبر بتانے سے پہلے جو نیو دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی جانب۔ دوستو، ساری دنیا اس جواب کو جاننا چاہتی ہے۔ ٹرمپ نے فروری 2020 میں ایک ڈیل کی تھی جو کہ افغان طالبان کے ساتھ تھی دوحہ میں، جس میں پاکستان ایز اے ہیلپر کام کر رہا تھا اور دونوں فریقین اس ڈیل پر راضی ہو گئے تھے۔ لیکن جو بائیڈن کے انتظامیہ کے آتے ہی اس ڈیل پر یہ اب سمجھنا ہے کہ عمل درآمد ہوگا، نہیں ہوگا یا کچھ اور ہوگا۔ اس بارے میں مختلف خبریں ہیں۔ جو کہ امریکہ سے خبر آئی ہے، میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ جو بائیڈن کے نامزد سیکرٹری آف دی اسٹیٹ ہیں، جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں تشدد واقعات کی وجہ سے امریکی فوجی وہاں قیام کر سکتے ہیں، اور کہا ہے کہ ہم اس معاہدے کو پھر سے دیکھیں گے جو کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ سمجھے کہ ابھی نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ٹرمپ کی جو بائیڈن کی ٹیم نے، جو کہ اس کے اہم رکن افغان حکومت سے رابطہ کیا اور اس کے تحفظات معلوم کیا، اور انہیں کہا ہے کہ ہم آپ کے تحفظات جانتے ہیں، جو یہ معاہدہ ہوا تھا اس پہ آپ کو کچھ تحفظات تھے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ ایسے نہیں کہ جو ٹرمپ نے معاہدہ کیا ہم اس کو آگے لے کر نہیں، ہم پھر سے معاہدے کی طرف آئیں گے۔ یہ اب آتے ہیں کہ نہیں آتے، لیکن یہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ اچھا، اور ایک ساتھ یہ کہ ان کے ایک اسٹیٹ جو ہے نا، جو بائیڈن کا نامزد کردہ ہے سیکرٹری آف دی ڈیفنس، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کی شراکت داری اس میں بہت لازمی ہے۔ امریکہ کے ساتھ افغان عمل کے لیے وہ ناگزیر ہے، کہ یعنی پاکستان کا کردار لازم ہے اس میں۔ اگر آپ امن چاہتے ہیں تو پاکستان لازم ملزوم ہے۔ تو جو افغان عمل چل رہا ہے اس میں پاکستان کے کردار کو آپ نہیں یہ کر سکتے، اور حد درجہ ضرورت رہے گی۔ جو بائیڈن کے نامزد سیکرٹری آف ڈیفنس نے یہ کہا ہے۔ جو بائیڈن نے خود جو کہا، 2 سٹیٹمنٹ دی ہیں، تو اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا، جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوجیوں کے نمبر کم کر سکتے ہیں مگر انخلا ممکن نہیں فوری طور پر۔ مطلب کچھ تعداد کم ہو سکتی ہے، امریکی فوجی مکمل نہیں نکالے جائیں گے۔ لیکن طالبان کے ساتھ جو طے ہوا، پاکستان بیچ میں تھا دوحہ میں، تو اس کے حساب سے یہ ہوا تھا جس کے لیے طالبان نے بہت صبر بھی کیا، بہت قربانیاں بھی دیں، اور یہ مذاکرہ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کیے تھے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی شہریوں کو، یہ اس وقت کا جب ٹرمپ اور جو بائیڈن کے بحث مباحثے چلتے رہے تھے الیکشن کے لیے، تو تب انہوں نے کہا کہ امریکی شہریوں کو افغانستان میں محفوظ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے پاکستان اگر ہمیں اپنی بیسز دے دے تو ہم اپنے شہریوں کو محفوظ کریں، یعنی ہوائی اڈے دے دے جس کے ذریعے وہ بمباری کر سکیں افغانستان پر، وہ اپنے وہاں پہ شہریوں اور فوجیوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے کچھ چیزیں طالبان کے ساتھ طے کی تھی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس ڈیل کے مطابق جو کہ غیر ملکی فوجی ہیں، یعنی جو کہ نیٹو ہے، 14 ماہ کے اندر افغانستان سے نکل جائیں گے مکمل طور پر، یعنی ایک فوجی بھی نہیں رہے گا۔ فروری 2020 میں یہ تھی۔ 4 ماہ کے اندر 13,500 سے کم ہو کر فوجی امریکی جو ہے 8,600 رہ گئے تھے، یعنی یہ نیٹو کے فورسز 8,600 رہ گئے، جن میں سے 2,500 امریکی فوجی تھے، اور یہ 2001 سے 2021 تک سب سے کم تعداد ہے امریکی فوجیوں کے افغانستان میں۔ طالبان غیر ملکی فوجیوں پر حملہ نہیں کریں گے، اس میں یہ بات تو تھی معاہدے میں، لیکن اس میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ افغان فوجیوں کے ساتھ جو ہے افغانستان کے خود کے جو فوجی ہیں، ان کی فورسز ہیں، ان کے ساتھ ان کا امن رہے گا نہیں رہے گا، اس وجہ سے ان کی آپس میں لڑائی چلتی رہتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، 2001 میں امریکہ نے حملہ کیا تھا 9/11 کے بعد، تو اس نے سب سے پہلے ہوائی حملے کیے اور اتنے تیز کیے کہ افغان طالبان کو اس میں پسپا کر دیا، پیچھے ہٹا دیا تھا، اور اس نے علاقے پر قبضہ کرے، اپنی فورسز اتار دی۔ پھر 2018 کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان پھر سے اٹھے اور 2/3 رقبے پر قبضہ کرے۔ 2018 میں وہ قابض تھے، آپ یہ دیکھیں ابھی بھی ہیں، اس سے بڑھ چکے ہیں، کم نہیں ہیں۔ یہ 17 سال کی لڑائی کے بعد ہوا۔ امریکہ کے پاس اب 2 راستے تھے، یا تو پھر سے وہ حملہ کرے، پیسہ لگائے، ویسے اخراجات اٹھائے، اپنے فورسز کو، ساتھیوں کو، اتحادیوں کو لے آئے، یا پھر وہ مذاکرات کرے، امن کے ذریعے نکل جائے، جی اپنی ہمیں شکست نہیں، ہم مذاکرات کے ذریعے بہہ رہے ہیں۔ تو جو کہ امریکہ کو حملہ کرنے کے لیے، اپنے اتحادیوں کو منانے کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس کے پاس ایک کوئی جواز ہو، جیسے کہ 9/11 تھا، ویسا کوئی ایک جواز ہو جس پر وہ دوبارہ سے حملہ کر سکے۔ اور امریکہ یہ کرنا بھی نہیں چاہتا، اتنے اخراجات اٹھانا، یہ کرنا، اور اس کے پاس یہ ریزن بھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ وہ معاہدے میں آتے ہیں۔ لیکن اب یہ نیو جو انتظامیہ ہے، اس کا اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کرتے ہیں۔
اور بات ہوئی القاعدہ، انہوں نے جو مذاکرات ہوئے تھے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ، یہ تھی کہ القاعدہ کے جو طالبان ہیں نا، القاعدہ والے طالبان ان کو اپنے علاقے میں نہیں رہنے دیں گے، نہیں یہ کرنے جو ان کے کنٹرول میں، اور طالبان نے اس بات کو مان لیا تھا کہ وہ القاعدہ کو وہاں تو نہیں پنپنے دیں گے، یعنی ان کی جو ہے گروتھ ہے اس کو اٹیک کریں گے، ان کے ٹھکانوں پر ان کو وہاں سے بھگائیں گے، لیکن شرط رکھی تھی ساتھ ہی کہ وہ افغانستان کے جو طالبان ان کے امریکہ کے پاس قید ہیں ان کو وہ چھوڑ دیں، اور اس کے لیے مذاکرات بھی جاری تھے، اور کافی جو ہے ان کے طالبان چھوڑ دیے گئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ابھی بھی قید ہیں امریکہ کے پاس، تو کچھ افغانستان حکومت کے پاس بھی ہیں، تو یہ مذاکرات چلتے رہے تھے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ، ابھی چل رہے تھے کہ اسی دوران ٹرمپ الیکشن ہار گیا، جو بائیڈن کی ٹیم آ گئی، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس کی ٹیم نے کیا کہا، کیا کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ طالبان نے کہا ہے کہ 14 ماہ کے اندر اگر امریکی فوجی چلے گئے ٹھیک، ورنہ ہم ان پر حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ انتظام ہے، کیونکہ وہ جو بائیڈن کے اعلان کو دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے کیا کہا ہے، ایک ملک نے معاہدے کو خراب کرنے کی کوشش کی، وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے کچھ اور ساتھی بھی تھے، جن میں تو وہ بھارت اور اس کے الائنس تھے، اس نے جو یہ کہ اس نے پاکستان، اس میں یہ دیکھیں کہ پاکستان کی بات مانی گئی، پاکستان لڑا دہشت گردوں کے خلاف، اس کو دنیا نے تسلیم کیا، لیکن بھارت کو اس افغان عمل میں کوئی کردار نہیں ملا۔ افغان طالبان پر پاکستان کا اثر و رسوخ ہے، اس نے اس کو استعمال کیا، مذاکرات کیے، تو پاکستانی فوج افغانستان بارڈر پر جو ہے نا، وہ اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے افغانستان کا، تو چھوڑ کر وہ ساری کشمیر بارڈر پر آ جائے گی، یعنی انڈین بارڈر پر، تو انڈیا نہیں چاہتا کہ افغانستان کا مسئلہ ختم ہو جائے اور صرف اس خطے میں کشمیر کا مسئلہ باقی رہے، اور دنیا اس پر توجہ دے گی، اور اس کو تھی اس کے لیے اس نے دہشت گردی کروائی، وہ ڈائریکٹ خود نہیں کر سکتا تھا، اس کی وجہ تھی کہ وہ اگر امریکیوں پر اس پر حملہ کرتا، امریکہ کا تحقیقات کرتا، امریکہ پھر جواب دیتا اس کا، تو اس نے طالبان کو پیسہ دیا، یہ کیا، مگر طالبان نے اس کی بات نہیں مانی، پھر اس نے دیگر اپنے بنائے القاعدہ اور دوسری کو اس نے فنڈنگ کی، انہوں نے یہ ٹرائی کی، لیکن طالبان نے ان کو روکا، اس کے جواب میں اس نے جو ہے پھر سکھوں کے گردوارے پر حملہ کرایا، جس میں 25 سکھ بھی مارے گئے تھے، اور اس کی تحقیقات ہوئی، سب کچھ ہوا، تو اس میں ایک بھارتی شہر ہی نکلا، اور اس میں حکومت کا ہاتھ بھی نکلا، تو اس نے جیسے کہ وہ پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے، اس نے افغانستان میں بھی یہی کام شروع کیا، امن خراب ہو، امریکیوں کو غصہ آئے اور وہ یہاں سے نہ جائیں، تو اب نیو انتظامیہ نے بھی یہی بات کی کہ مکمل انخلا نہیں ہوگا، پھر سے معاہدہ دیکھیں گے۔ آپ دوستوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن بھارت اس میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاہدہ امن کا ختم ہو جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اپنا انٹرسٹ ہے، اور آپ کو بھی یہ میں بتا دیتا ہوں، جنگ میں بزنس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ دوست کہیں گے یار یہ کیسے فائدہ ہو سکتا ہے، جنگ نقصان دہ ہم لوگوں کے لیے ہے، جو کہ عام پبلک ہے، جو بڑے بڑے ہیں، جو اسلحہ ساز ہیں، جو غذائی وغیرہ یعنی چیزیں بیچتے ہیں، گندم یہ چیزیں، ان کے لیے وہ بینیفٹ ہے، کیونکہ جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اسلحے والوں کو تو خاص کر فائدہ ہے، اور وہ اس چیز پر انویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم نہ ہو، ان کا پیسہ بنتا رہے، اور یہ بہت دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں۔ تو یہ تھی دوستو ویڈیو، آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔